سن 1039 ہجری میں جب مکہ مکرمہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا تھا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا۔ تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کی مغربی اور شمالی دیوار کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر سر نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ موجود ہے۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانی کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کی انہی کے والد ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 سے 1050 تک ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیم ٹی وی۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا، کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو۔ کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظمہ کا باغ دور دیا گیا تھا، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اسی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ یہاں بعض اوقات مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پر مال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب انہی کے منہ گرا، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی جگہ پر عبادت کو دوسری جگہ پر عبادت سے 1000 گنا افضل بنایا گیا ہے۔ اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں بھی مختلف تبدیلیاں ضرور آئیں اور چند وجوہات ضروریات کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل میں زمانہ تاریخ پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخی کتابوں کی مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آ جاتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ تعمیر کعبہ کا پہلا مرحلہ تعمیر کعبہ قبل اسلام۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن عدد معین میں علماء مورخین کا زمانہ اول سے اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلاف سے جو عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کا تعمیر ہوا۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ امام علی بن عبد القادر طبری کا قول مقول ہے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتی میں لیا ہے، انہوں نے بھی کعبہ شریف کو تعمیر کیا ہے۔ قول راجہ کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا، اول آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا، انہوں نے کعبہ کو 9 گز اونچا رکھا، مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز میں، شمال کی جانب 20 گز اور جنوب کی جانب 23 گز لمبائی رکھا۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دیا۔ امام حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کیا، پھر ان کے بعد بنو جرم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے بھی تعمیر کیا۔ بنو جرم کی تعمیر کعبہ کے بعد کعبہ کی عمارت کو خرابیاں لاحق ہوئی تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دیوار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتا ہے کہ اگر وہ کعبہ کی تعمیر نہیں کیے تو ان پر عذاب الہی کا قہر نازل ہوگا۔ اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں، اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبہ کو مکمل بنا میں ابراہیمی کی شکل دے سکیں، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائیں۔
جیسا کہ انہوں نے کعبہ کو اونچا کر کے 9 سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ جب تعمیر کعبہ کا کام مکمل کو پہنچا تو قریش قبائل کے بیچ ایک مسئلہ متنازع بن کر آیا کہ حجر اسود کو کعبے کی جانب میں رکھنے میں کس کا شرف حاصل ہوگا۔ قریش قبائل کے تمام سردار دعویٰ کرنے لگے یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے، تو ہمارے قبیلے کو ملنی چاہیے۔ اسی طرح متنازع میں تشدد پکڑتا گیا، یہ آپسی منازع قریش کی خانہ جنگی کا روپ لے لیتا کہ آخر میں سب نے اس بات پر متفق کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔ اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش کو اطمینان ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اور بالا آخر حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب رکھنے کے شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ قربان جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی اقدام پر آپ نے ایک چادر منگوایا، پھر آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سرداران کو بلایا، ان سے فرمایا کہ آئیں اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت اور الفت میں تبدیل کر دیا۔ قریش کا تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ تعمیر کعبہ کا دوسرا مرحلہ یعنی اسلام کے بعد۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب عموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کی تخت میں شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج کا مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑتا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی فوج کا محاصرہ مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا، اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعمیر کعبہ کے وقت اس وقت کی اونچائی کو 27 گز میٹر بڑھا دیا گیا۔ قریش نے مال وافر نہیں ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امیہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنے فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف کیا گیا اس کی بیعت نہیں کیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروایا۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا، جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو زیادہ بڑھا دی گئی، شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔